بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو تشکیل فرمایا اس وقت سے لے کر اب تک سینکڑوں مذاہب وجود میں آ چکے ہیں۔ شیطان کے پیروکاروں نے شرک کے ساتھ لا تعداد مذاہب بنائے، لیکن تین بڑے مذاہب جو آفاقی ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ اگر ہم ان مذاہب کا تقابلی جائزہ لیں تو ہر مذہب میں آپ کو فرقے نظر آئیں گے، اور ان فرقوں کے اختلافات بعض اوقات شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو ہندوستان اور پاکستان میں بریلوی اور دیوبندی فرقے کے لوگ اکثریت میں پائے جاتے ہیں، جبکہ شیعہ اور اہل حدیث حضرات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نظر و نیاز ایک ایسا عمل ہے جس کی حمایت اور مخالفت میں ہر فرقے کا شخص دلائل دیتا نظر آئے گا۔ بریلوی اور شیعہ حضرات اس عمل کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ آئیں تین مختلف نظریات کے علماء کا موقف جانتے ہیں۔ عربی شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو شرعی اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو اس کو ادباً نظر بھی کہتے ہیں، نیاز بھی کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آپ دنیاوی بڑے شخص کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو ادباً کہتے ہیں جی نظر پیش کر دی، نیاز پیش کر دی۔ چونکہ اس کھانا کھلانے سے مقصود ان بزرگ کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، گویا کہ ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی نظر اور نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، اس میں کوئی خرافات شامل نہ ہوں، تو مستحب کی ہے کہ اس میں ثواب حاصل ہوگا۔ کرنے والے کو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائے گا، اور اس کا کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا اچھی نیت کے ساتھ۔ 10 محرم کا کھانا ہو، 11ویں کا کھانا ہو یا میلاد کا کھانا ہو، جو لے کر آئے اس سے پوچھیں یہ کس کے نام کا ہے۔ اگر وہ کہنا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں۔ بعض اوقات لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کی 11ویں ہے، وہ کہیں کہ ان کے نام کیا یا اللہ کے نام کیا، اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لو۔ تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو میت کی طرف سے ایصال ثواب، صدقہ اور خیرات کا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا، اس ذہن میں رکھیے گا۔ کھانا اپنی جگہ حلال ہی دے گا۔ یہ کرنا کہ کھانا لے کے اوپر کبوں کو ڈال دینا یا نہ لینا، غصے کا اظہار کرنا، اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی تبلیغ نہیں ہونی ہے۔ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ ائمہ اربعہ سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے۔ ان علماء کی گفتگو سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نیاز نہ فرض ہے اور نہ واجب، تاہم اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شرک کا مرتکب ہے۔ تو گویا ایسا کھانا جس پہ نیاز دی گئی ہو وہ حرام نہیں، لیکن بدعت ضرور ہے۔ اہل حدیث حضرات تو اسے باقاعدہ حرام قرار دیتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ نیاز میں سب سے پہلے آغاز بسم اللہ سے کیا جاتا ہے، تو کیا یہاں کسی اور کا ذکر موجود ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے جس میں اللہ پاک کی بھرپور تعریف ہے۔
بلکہ اس صورت میں تو بندہ اپنے رب سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست کر رہا ہے، تو کیا یہاں وہ کسی اور کو شریک کر رہا ہے؟ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بھرپور اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر شرک کا الزام درست ہے یا غلط؟ بندہ سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو حوض کوثر کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات کی تلاوت اور درود پاک کے بعد عاجز بندہ اپنے رب سے اپنے مرحومین یا اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگتا ہے۔ یاد رہے، ثواب اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اس بندے کے لیے جس کی نیاز ہے۔ تو شرک کیسے ہوا؟ دراصل نیت میں اللہ کو رب ماننا ہی اصل ثواب ہے، لیکن طارق مسعود صاحب کی اس بات میں بھی وزن ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور تابعین نے اس عمل کو سر انجام دیا؟ اگر واقعی نہیں دیا تو پھر اس کے حق میں کیا دلیل ہے؟ میرے خیال میں زمانہ اس کی دلیل ہے، کیونکہ لوگ ناچ گانے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن دینی مجالس کے لیے نہیں۔ اگر اس عمل سے چند لوگ جمع ہو کر تلاوت سنتے ہیں اور اجتماعی دعا کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔